بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نکاح میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے۔ ابلیسی شجر سے اجتناب توفیق الہی کے ذریعے۔ شجر ممنوعہ نیز اس کی منوش شاخوں اور جڑوں کے ساتھ وابستگی کی صورت میں مقصد تر رسائی یقیناً ممکن نہیں۔ ابلیس نے یہی دھمکی دی تھی جس میں اسے بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی۔ اللہ کے مٹھی بھر صالح بندوں اور مقرب اولیاء علیہم السلام کے علاوہ کون ہے جو شیطانی چالوں اور شیطان نما خبیث نفس کے شر سے محفوظ اور دور رہ سکے؟ اگر کوئی ایسا کر سکے تو بھی وہ اس حقیقت کی نہایت پیچیدہ اور دقیق شاخوں اور جڑوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا مگر خداوند متعال کی مدد سے، جس طرح اس نے صفی اللہ کو رہائی دی تھی۔ لیکن کہاں ہم اور کہاں کلمات الہی کو اپنے اندر جگہ دینے کی صلاحیت و استعداد؟ اس بارے میں قرآن کی آیت کریمہ قابل غور ہے جو فرماتی ہے، آدم پر کلمات اتارے گویا اللہ کی طرف۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں، آدم پر کلمات اتارے گویا اللہ کی طرف تکاملی سفر کے باعث آدم نے کلمات خود حاصل کر لی ہے، اگر تب بھی تکاملی سفر کے بغیر ان کلمات سے بہرہ مند ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی واقعے سے مربوط ایک اور آیت بھی قابل غور ہے جو فرماتی ہے، پس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا، سورہ اعراف آیت نمبر 22 کی، گویا انہوں نے صرف چکھا تھا، اس کے باوجود چونکہ غلطی کرنے والا ابو البشر جیسا انسان تھا اس لیے اتنی سخت سزا دی گئی۔ یہاں ہمیں خود اپنے حال کا جائزہ لینا چاہیے۔ یقیناً ہم اس منحوس شجر کی تمام شاخوں، پتوں اور جڑوں کے اندر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ توبہ کے نتائج۔ توبہ کے ذریعے گناہوں کی پردہ پوشی۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے باطن کو خوف و خشیت کا، اپنے ظاہر کو اطاعت و بندگی کا لباس پہناؤ۔ نیز حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبق لو کہ اس نے تمہیں ظاہری لباس عطا کیا ہے تاکہ تم اپنے ظاہری عیوب کو اس کے اندر چھپا سکو۔ اس نے تمہارے لیے توبہ و انابیت کے دروازے کھول رکھے ہیں تاکہ تم اپنے باطنی عیوب کو جو گناہوں اور میری خصلتوں سے عبارت ہے اس کے ذریعے چھپا سکو۔ انسان کی آبرو اور حیثیت کی واپسی۔ ہر شخص کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، خواہ اس نے کچھ بھی کیا ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے۔ آپ توبہ کریں، ایک قدم خدا کی طرف بڑھیں اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑیں تو اللہ آپ کو نوازے گا، آپ کی کھوئی ہوئی آبرو لوٹائے گا اور آپ کی حیثیت بحال کرے گا۔ جامع الشرائط توبہ کی قبولیت۔ منقول ہے کہ حضرت سجاد علیہ السلام نے یزید کو توبہ کا طریقہ بتایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، آخر اسے؟ امام سجاد نے جواب دیا، یہ توبہ نہیں کر پائے گا، امام کے قاتل کو توفیق نہیں ملتی۔ اگر وہ صحیح توبہ کر سکتا تو اللہ قبول کر لیتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ بالفاظ دیگر اس قسم کے انسان کے اندر کی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی کہ وہ انسان اپنے دل کی اس بیماری اور ظلمت کو دور نہیں کر سکتا۔ دعا کریں کہ انسان کی یہ حالت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر مہر نہ لگائے، وہ چیز جس کے بعد انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے۔ حق تعالیٰ کی غفاریت کا نتیجہ۔ توبہ کرنے والے پر جن امور کی انجام دہی لازم ہے ان میں سے ایک حق تعالیٰ کی غفاریت کے حضور پناہ لینا، یعنی اس سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ تائب ہو کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ غفاریت میں اپنی زبان حال و قال نیز پوشیدہ اور ظاہری طریقے سے خلوت و جلوت میں گریہ و زاری و تضریع و عاجزی کے ساتھ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اس کے گناہوں اور ان کے عواقب کی پردہ پوشی کرے۔ یقیناً اس ذات اقدس کی ستاریت و غفاریت کے طفیل اس کے عیوب کی پردہ پوشی نیز اس کے گناہوں اور ان کے عواقب کی مغفرت و بخشش کا سامان ہوگا، چونکہ اعمال کی ملکوتی صورت انسان کی اپنی تولید و تخلیق بلکہ اس سے بھی بالاتر ہے۔ نیز توبہ و استغفار برے اعمال سے اظہار برائے و بیزاری کے مترادف ہے، اس لیے حق تعالیٰ اپنی غفاریت اور ستاریت کے طفیل استغفار
کرنے والے کے اظہار برات و بیزاری کے پیش نظر ان تخلیقات کو اس تائب سے جدا کرتا ہے۔ نیز انسان کی حالت سے آگاہی ہر شے کی نگاہوں سے اس گناہ کو اوجھل کر دیتا ہے، خواہ اس شے کا تعلق فرشتوں سے ہو یا برے اعمال کو لکھنے والوں سے ہو یا زمان و مکان سے یا خود اس کے اعضاء و جوارح سے ہو۔ یوں اللہ کی قدرت سے وہ سب اس گناہ کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کے دو فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے تھے، ان گناہوں کو اللہ ان دونوں کے ذہن سے محو کر دیتا اور بھلا دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ بھلا دینے یا صفحہ ذہن سے مٹا دینے سے مراد یہ ہو کہ حق تعالیٰ اعضاء و جوارح اور ذہن کے مختلف حصوں پر وحی کرے کہ وہ گناہوں کو چھپائیں، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد گواہی نہ دینے کا حکم ہو یا یہ ہو کہ اعضاء سے گناہوں کے آثار کو محو کیا جائے، جس کے باعث تکوینی گواہی عمل میں آتی ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح زبان حال یا لسان قال ہے اس کے تمام اعمال کی گواہی دیں۔ جس طرح اللہ کی ستاریت و غفاریت کی برکت سے اس دنیا میں ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کی گواہی نہیں دیتے اور زمان و مکان ہمارے کرتوتوں کو مستور رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم صحیح توبہ اور خالص استغفار کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں تو دیگر عوالم میں بھی ہمارے برے اعمال کی پردہ پوشی ہوگی یا ہمارے اعمال اور دوسروں کے درمیان مکمل طور پر حجاب آ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ایک دوسری صورت میں لطف و کرم کرے اور وہ یوں کہ توبہ کرنے والے کو کسی کے سامنے ندامت اور پشیمانی نہ ہو۔ واللہ عالم۔ توبہ نصوح امام صادق علیہ السلام کی زبانی۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں، میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سنا، جب کوئی بندہ خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پس وہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ اس کی پردہ پوشی کیسے کرتا ہے؟ فرمایا، اس کے دو کاتب فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے تھے، اللہ ان کے ذہنوں سے وہ گناہ بھلا دیتا اور محو کر دیتا ہے، پھر اس کے اعضاء پر وحی فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو اس سے چھپاؤ۔ زمین کے حصے پر وحی کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر گناہ انجام دیے ہیں اسے ڈھانک دو۔ پس وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے خلاف کسی گناہ کی گواہی دینے والی کوئی شے موجود نہیں ہوتی۔ توبہ نصوح کے مختلف معنی۔ جان لو کہ توبہ نصوح کی تفسیر میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جن کا اجمالی ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے، یا ہم جلیل القدر محقق شیخ بہائی کے کلام کا ترجمہ پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔ محدث خبیر مجلسی نقل فرماتے ہیں کہ شیخ بہائی نے فرمایا ہے، مفسرین نے توبہ نصوح کے کئی معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس سے مراد وہ توبہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہو، یعنی وہ توبہ جو اپنے مثبت اثار کے باعث دوسروں کو بھی اسی طرح توبہ کرنے کی دعوت دے، یا یہ کہ توبہ کرنے والے کے لیے نصیحت کا باعث ہو تاکہ وہ گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دے، پھر ان کی طرف کبھی رخ نہ کرے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، جیسا کہ موم سے خالص شہد کو بھی اصل نصوح کہا جاتا ہے۔ خلوص یہ ہے کہ انسان گناہوں کی قباحت کے باعث یا رضائے الہی کی خاطر ان سے پشیمان ہو، نہ کہ جہنم کے خوف کے باعث۔ جناب محقق طوسی نے اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں فرمایا کہ جہنم کے خوف سے گناہوں سے پشیمان ہونا توبہ نہیں ہے۔ ملا محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفہانی المعروف علامہ مجلسی، عظیم شیعہ دانشور اور مختلف اسلامی علوم خاص کر علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے اپنے والد نیز شیخ حر عاملی اور سید علی خان شیرازی سے علم حاصل کیا۔ آپ نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں مرزا عبداللہ آفندی، ریاض العلماء کے مؤلف سید نعمت اللہ جزائری، ملا صالح مازندرانی وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ مجلسی نے شیعہ احادیث جمع کرنے اور ان کی نشر و اشاعت میں بے تحاشا کوشش کی۔ عربی اور فارسی میں ان کی 60 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان کی اہم ترین کتاب بحار الانوار ہے۔
ایک اور نظریہ یہ کہ نسو نسحہ سے مشتق ہے، جس سے مراد ہے خیاطت اور سلائی۔ وجہ تسمیہ یہ کہ گناہ کرنے سے انسان پارا پارا ہو جاتا ہے، جبکہ توبہ ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑتی ہے، یا یہ کہ جس طرح سلائی کپڑے کے ٹکڑوں کو جوڑتی ہے، اسی طرح تائب کی توبہ اولیاء خدا اس کے دوستوں کے درمیان رابطے کو جوڑتی ہے۔ ایک نظریہ یہ کہ نسو تائب کی صفت ہے اور توبہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے، یعنی توبہ نسو وہ توبہ ہے جس میں تائب اپنے کو نصیحت کرتا ہے کہ اسے کامل ترین شکل میں بجا لائے، جس طرح بجا لانے کا حق ہے، تاکہ دلوں سے گناہوں کے آثار کا مکمل صفایا ہو۔ اس کا طریقہ یہ کہ تائب حسرت و ندامت سے نفس کو پگھلا دے اور نیکیوں کے نور سے گناہوں کی تاریکیوں کا خاتمہ کر دے۔ 5ویں فصل تفکر مجاہدت کی پہلی شرط۔ جان لو کہ نفس کے ساتھ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایمانی سفر کی پہلی شرط تفکر و تدبر ہے۔ تفکر ہر کام کا ابتدائی مرحلہ ہے، ہر عمل کا آغاز تدبر و تفکر سے ہوتا ہے۔ ہر کام کی ابتدائی شرط اس کے بارے میں غور و فکر ہے۔ سیر و سلوک کی ابتدا میں تفکر۔ یہاں تفکر سے مراد یہ کہ انسان کم از کم دن میں ایک بار اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو غور و فکر کرے اور دیکھے کہ اس کے خالق اور مالک الملوک کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہی مالک الملوک جس نے اسے اس دنیا میں پیدا کیا، اس کے لیے آرام و آسائش کے سارے وسائل فراہم کیے، اسے سالم اور تندرست بدن عنایت کیا، اسے درست صلاحیتیں عطا کیں جن کے فوائد سے ہر صاحب عقل دنگ رہ جاتا ہے، اسے اس قدر نعمتیں عطا کیں، دوسری طرف بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، رہنمائیوں سے نوازا اور دعوت حق سے سرفراز کیا۔ کیا اس سارے اہتمام کا مقصد اور ہدف صرف ان حیوانی خواہشات کی تکمیل ہے جن میں دوسرے حیوانات بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں؟ کیا کوئی دیگر اعلیٰ مقصد پیش نظر نہیں ہے؟ کیا انبیاء اکرام، اولیاء عظام، بڑے بڑے حکماء اور ہر قوم کے علماء جو لوگوں کو عقل و شرع کے قوانین پر چلنے کی دعوت دیتے رہے، نیز انہیں حیوانی خواہشات اور اس فانی دنیا سے پرہیز کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کے دشمن تھے اور ہیں؟ کیا وہ ہماری طرح اس بات سے ناواقف تھے کہ خواہشات کے سمندر میں غرق ہم بیچاروں کی فلاح اور بھلائی کا راستہ کیا ہے؟ مقصد خلقت میں غور و فکر۔ اگر عاقل انسان لمحہ بھر غور و فکر کرے تو جان لے گا کہ اس اہتمام کا مقصد کچھ اور ہے، نیز خلقت کا ہدف ایک عظیم اور بالاتر عالم ہے، جبکہ یہ حیوانی زندگی اصل منزل مقصود نہیں ہے۔ عاقل کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی بیچارگی پر رحم کھانا چاہیے اور اپنے آپ سے کہنا چاہیے، اے بدبخت نفس جو سال تک خواہشات کے پیچھے اپنی عمر گنواتا رہا ہے، تجھے حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی حالت پر قدر رحم کرو، مالک کائنات سے شرم کرو اور اپنے اصل مقصد کے راستے پر قدر گامزن ہو جاؤ، کیونکہ دائمی زندگی اور ابدی کامیابی و خوشبختی کا موجب ہے۔ ابدی کامیابی کو چند روزہ فانی خواہشات کی نظر نہ کرو، یہ وہ خواہشات ہیں جو کمر شکن جدوجہد کے باوجود بھی ہاتھ نہیں آ سکتی۔ گزشتہ اور دور جدید کے ان دنیا داروں کے بارے میں قدر غور کرو جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، یہ دیکھ کر ان کے آرام و سکون کے مقابلے میں ان کی مشکلات اور تکالیف کس قدر زیادہ اور سنگین ہیں۔ پھر ان میں سے کسی کو بھی خوشی اور سکون میسر نہیں ہے۔ وہ آدمی جو بظاہر انسان لیکن اندر سے شیطان کا لشکری اور اس کا نمائندہ ہے، تجھے خواہشات کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مادی زندگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ذرا خود اس کے بارے میں غور کر اور اس سے پوچھ کہ کیا وہ خود اپنی حالت سے راضی ہے؟ کیا یہ درست نہیں کہ وہ خود پھنسا ہوا ہے اور کسی دوسرے بیچارے کو بھی پھنسانا چاہتا ہے؟ بہرحال اپنے پروردگار سے عز و انکساری اور گریہ و زاری کے ساتھ درخواست کر کے وہ تجھے تیری ان ذمہ داریوں سے آگاہ کرے جو تیرے اور اس کے درمیان مطلوب ہیں۔ امید ہے کہ شیطان اور نفس امارہ کے خلاف جہاد کے ارادے پر مبنی یہ تفکر تیرے سامنے ایک اور راستہ کھول دے گا اور تو مجاہدت اور ریاضت کی ایک اور منزل سے سرفراز ہوگا۔ دل کو خبردار کرنے والا تفکر و تدبر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، غور و فکر کے ذریعے اپنے دل کو خبردار کرو،
اپنے پہلوؤں کو رات کی استراحت سے دور رکھو اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو۔ وضاحت قال یا یقول کا مفہوم کان یقول کے مفہوم سے مختلف ہے۔ کان یقول میں دوام اور استمرار میں کسی کام کے جاری و ساری رہنے یا بار بار انجام پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین بار بار یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تنبیہ سے مراد یہ کہ غفلت یا نیند سے بیدار کرنا، یہاں دونوں معنی مناسب ہیں، کیونکہ غور و فکر سے پہلے قلوب غفلت میں غوطہ ور ہوتے ہیں۔ غور و فکر کے طفیل وہ غفلت اور خواب سے بیدار ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ملک بدن اور ملکوت نفس کے اندر خواب اور بیداری نیز غفلت اور ہوشیاری کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہری آنکھ بیدار اور عالم ملک کی بصارت ہوشیار ہو، جبکہ باطن اور بصیرت کی آنکھ خواب گراں میں غوطہ ور نیز ملکوت نفس غفلت اور بے ہوشی میں غرق ہو۔ تفکر کا مفہوم عقل و فکر سے کام لینے کا نام تفکر ہے۔ بالفاظ دیگر تفکر معلومات کو جوڑ کر محجولات تک رسائی سے عبارت ہے۔ اس میں وہ تفکر بھی شامل ہے جو سالکوں کے مقامات میں شامل ہے۔ چنانچہ خواجہ انصاری نے اس کی یوں تعریف کی ہے، یعنی تفکر یہ کہ بصیرت قلب اور ملکوتی آنکھ اپنے مطلوب تک رسائی کی جستجو کرے۔ واضح ہے کہ دلوں کا مقصود و مطلوب معرف ہیں۔ اس حدیث شریف میں بھی تفکر سے مراد ایک خاص معنی ہے جس کا تعلق قلوب اور ان کی حیات سے ہے۔ تذکر پر تفکر کو تقدم حاصل ہے۔ جان لو کہ تذکر تفکر کا نتیجہ ہے، اسی لیے تفکر کے مرحلے کو تذکر کر کے مرحلے پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔ جناب خواجہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تذکر کا مقام تفکر سے بالا تر ہے، کیونکہ تفکر طلب محبوب ہے جبکہ تذکر حصول مطلوب ہے۔ جب تک انسان طلب اور جستجو میں مصروف ہے، مطلوب سے محجوب ہے، لیکن محبوب تک رسائی کے ساتھ ہی جستجو کی زحمت سے نجات مل جاتی ہے۔ تفکر جس قدر طاقتور اور کامل ہوگا، تفکر بھی اسی حساب سے قوی اور کامل ہوگا۔ وہ تفکر جس کے نتیجے میں معبود کا کامل تذکر یعنی اس کی مکمل یاد حاصل ہو، اس کی فضیلت کا موازنہ دیگر اعمال سے نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں لمحہ بھر کے تفکر کو 1 سال یا 60 یا 70 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ عبادت کا اہم مقصد یا نتیجہ معبود برحق کی یاد اور معرفت کا حصول ہے۔ یہ مقصد درست تفکر کے ذریعے زیادہ بہتر طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ لمحے بھر کا تفکر سالک کے آگے معرفت کے بہت سے دروازے کھول دے جو 70 سال کی عبادت سے نہ کھل سکے۔ ممکن ہے کہ یہ تفکر انسان کو محبوب کی یاد میں اس طرح غرق کر دے جو کئی سالوں کی محنت و مشقت کے باوجود بھی حاصل نہ ہو۔ تفکر کی فضیلت، جان لو کہ تفکر یا غور و فکر کی بڑی فضیلت ہے۔ تفکر معرفت کے دروازوں کی کنجی ہے اور کمالات علوم کی کلید ہے۔ تفکر راہ انسانی کی قطعی اور لازمی تمہید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں تفکر کی کافی تعریف و تمجید کی گئی ہے، نیز تفکر نہ کرنے والے کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ اصول کافی کی مسند حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم اور اس کی قدرت کے بارے میں ہمیشہ غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55۔ بعد میں اس حدیث پر کچھ تبصرہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں لمحہ بھر کے تفکر کو ایک رات کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ حدیث نبوی میں مذکور ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث کی روح سے گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ذات حق اور اس کے اسماء و صفات میں غور و فکر، ایک اور حدیث میں 70 سال، جبکہ بعض فقہاء اور محدثین نے 1000 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ بہرحال اس عمل کے متعدد درجات و مراتب ہیں اور ہر درجہ کسی نہ کسی نتیجے یا متعدد نتائج کا حامل ہے، جن میں سے بعض کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان ذات حق نیز اس کے اسماء و صفات اور کمالات میں غور و فکر کرے۔ اس تفکر کے نتیجے میں وجود حق اور تجلیات حق کا علم ہوتا ہے، جس کے باعث عیان خارجیہ اور مظاہر الہی کا
علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ فکر کا اعلیٰ درجہ، علوم کا بلند ترین مرتبہ اور برہان کا محکم ترین مرحلہ ہے، کیونکہ علت کی ذات میں غور اور سبب مطلق کے بارے میں تفکر و تدبر سے علت العلل اور مسابات اور معلومات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ صدیقین کے دلوں میں ہونے والی تجلیات کا نقشہ ہے۔ اسے برہان صدیقین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صدیقین ذات کے مشاہدے کے ذریعے اسماء و صفات کا مشاہدہ کرتے اور اسماء کے آئینے میں عیان اور مظاہر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس برہان کو برہان صدیقین اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی صدیق اپنے مشاہدات کو برہان کی شکل میں ڈھالنا چاہے، نیز اپنے عرفانی ذوق و شہود کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا چاہے، تو وہ یہی طریقہ اپنائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو اس برہان کے ذریعے ذات اور ذات کی تجلیات کا علم حاصل کرے وہ صدیقین میں سے ہوگا، یا یہ کہ صدیقین کے معرف کا تعلق براہین یعنی براہین کی کسی خاص قسم سے ہے۔ ان کے علوم کا تعلق تفکر سے نہیں، نیز ان کے مشاہدات برہان اور اس کے تمہیدات سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ جب تک دل برہان کے حجاب میں محجوب اور تفکر میں غلطاں ہو، وہ صدیقین کی پہلی منزل تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سالک علم و برہان کے پردے سے نکل آتا ہے تو غور و فکر اور تفکر سے اس کا سروکار ختم ہو جاتا ہے۔ نیز برہان کے سہارے کے بغیر بلکہ کسی بھی چیز کو وسیلہ بنائے بغیر سیر و سلوک کے آخری مرحلے میں جمیل مطلق کے جمال کا مشاہدہ کرتا اور دائمی و ابدی لطف و لذت سے سرفراز ہوتا ہے، دنیا و مافیہ سے آزاد ہوتا ہے، عظمت کبریائی کے قبے تلے فنائے کلی سے روبرو ہوتا ہے اور ہر قسم کے نام و نشان سے مبرہ ہو کر محجول المطلق بن جاتا ہے، مگر یہ کہ عنایت الہی سالک کے شامل حال ہو اور اسے اس کی وجودی گنجائش اور استعداد کے مطابق اپنی ذات اور موجودات کی حکومت میں واپس کرے۔ اس واپسی کے باعث سالک پر جلال و جمال حق کے جلوے مکشوف ہوں گے اور وہ آئینہ ذات میں اسماء و صفات کا مشاہدہ کرے گا۔ یہاں سے وہ اپنے خارجی وجود اور اس کے زیر حمایت جملہ اشیاء کی شہود سے بہرہ مند ہوگا، نیز مظاہر کے سیر و سلوک اور ظاہر کی طرف رجوع کی کیفیت اس کے دل پر عیاں ہوگی۔ پھر وہ نبوت کی خلت سے سرفراز ہوگا۔ اس مرحلے میں انبیاء و رسول کے مختلف مقامات ظاہر ہوں گے۔ اس مقام میں مابعوث منہ جس کی طرف سے رسول بھیجا جائے، مابعوث الہیہ جس کی طرف بھیجا جائے، اور رسالت کے دائرے کی وسعت اور تنگی ان پر منکشف ہوگی۔ ان اوراق میں اس موضوع کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں۔ ہم اس موضوع بلکہ برہان صدیقین سے بھی چشپوشی کریں گے، کیونکہ اس کی بعض تمہیدات ہیں جن کی تشریح سے بحث طویل ہو جائے گی۔ آیت الہی میں غور و غوص، اس کے دیگر اہم آداب میں سے ایک تفکر ہے۔ تفکر سے مراد یہ کہ انسان آیت شریفہ کی روشنی میں مطلوب و مقصود کو تلاش کرے، چونکہ قرآن کا مقصود خود اس صحیفہ نورانیہ سے بقول نجات اور سلامتی کے راستوں سے آشنا کرانا، نیز سالک کو ظلمت کے تمام مراحل سے خارج کر کے عالم نور میں پہنچانا اور صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازنا ہے۔ اس لیے انسان کو آیت شریفہ میں غور و فکر کے ذریعے سلامتی کے ان مراتب سے آشنائی حاصل کرنا چاہیے، جن کا نچلا درجہ عالم مادہ و ملک سے مربوط ہے، جبکہ اس کا بالاترین مرحلہ قلب سلیم سے عبارت ہے۔ جیسا کہ اہل بیت علیہم السلام کی تفسیر میں مروی ہے کہ قلب سلیم سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اندر حق کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ قاری قرآن کا گوہر گمشدہ اس کی ملکی و ملکوتی قوتوں کی سلامتی ہے۔ یہ گوہر گمشدہ اس آسمانی کتاب میں موجود ہے، جسے سوچ سمجھ کر اور تفکر و تدبر کے ذریعے ڈھونڈ نکالنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی ظاہری و باطنی قوتیں شیطانی تصرفات سے محفوظ ہو جائیں اور انسانی سلامتی کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو وہ ہر مرحلے میں سلامتی حاصل کرنے کے ساتھ ایک ظلمت سے نجات پائے گا اور فطری طور پر اللہ کا درخشندہ نور اس میں جلوہ گر ہوگا، یہاں تک کہ وہ ہر قسم کی ظلمتوں سے، جن کی ابتدا عالم طبیعت کی ظلمتوں کی مختلف صورتوں سے ہوتی ہے اور انتہا کثرت کی طرف توجہ کی ظلمتوں پر ہوتی ہے، پاک ہو جائے گا۔
تو اس کے دل میں نور مطلق جلوہ گر ہوگا جو انسانیت کے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہاں اس صراط سے مراد خدا کا راستہ ہے۔ قرآن میں تفکر کی دعوت، قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور اس کی بہت تعریف و تمجید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تیرے اوپر قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا تاکہ لوگوں کی طرف جو چیز بتدریج بھیجی گئی ہے اسے تو واضح طریقے سے بیان کرے، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اس آیت شریفہ میں تفکر و تدبر کی زبردست تعریف عمل میں آئی ہے، کیونکہ اس عظیم آسمانی کتاب اور اس گراں قدر نورانی صحیفے کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ شاید لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ خدا کے نزدیک تفکر و تدبر کی شدید اہمیت کے پیش نظر اس کے احتمالی کو اس قدر بڑا مقام دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پس تو ان کہانیوں کو بیان کر شاید کہ لوگ غور کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176۔ اس قسم کی یا اس کی مشابہ آیات بہت زیادہ ہیں۔ ممدوح تفکر، ادھر غور و فکر کے بارے میں احادیث شریفہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب یہ آیت شریفہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت نیز لیل و نہار کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، وائے ہو اس پر جو اسے پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر نہ کرے۔ یہاں اصل اہمیت اس بات کو سمجھنے کی کہ جس تفکر کی تعریف کی گئی ہے وہ کون سا ہے، ورنہ قرآن و حدیث کی روح سے تفکر کے ممدوح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تفکر کی سب سے بہترین تعریف خواجہ عبداللہ انصاری نے کی ہے، جو یہ ہے کہ تفکر بصیرت دل کی آنکھ کی جستجو ہے تاکہ مقصود و مطلوب تک رسائی حاصل ہو جائے۔ یہ مطلوب منتہا کمال تک دل کی رسائی سے عبارت ہے۔ واضح ہے کہ انسان کا مقصود و مطلوب سعادت مطلقہ ہے جو علم و عمل کے کمال سے حاصل ہوتی ہے۔ عالم خلقت کی باریکیوں میں غور و فکر، نافع یا مفید علم یہ ہے کہ انسان عالم خلقت کی باریکیوں اور عالم وجود کے اسرار و رموز میں غور و فکر کرے۔ یہ تفکر متوسط درجے کے لوگوں کے سامنے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، جبکہ یہ کامل لوگوں کے لیے حجاب ہے۔ یہ نیک لوگوں کے لیے باطنی نیکی ہے، جبکہ بارگاہ حق کی مقرب ہستیوں کے لیے گناہ ہے۔ اللہ کی صفتوں کے اسرار و رموز میں تفکر کے راستے بے شمار ہیں، لیکن جو راستہ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے وہ ہمارا من ہے اور معرفت نفس۔ ہمارے بدن کی ساخت اور جسمانی افعال اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، یعنی معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے۔ اپنے علم و عمل کا تنقیدی جائزہ، اب جو انسان علم و عمل کے ہتھیار سے لیس ہو اسے اپنے نفس، اپنے اموال اور اپنے نفسانی خصائل میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر نظر رکھے، اپنا مکمل جائزہ لے اور دیکھے کہ اس کے علم نے خواہ وہ علم کا جو بھی شعبہ ہو اس کے اندر کن راسخ خصلتوں کا وہ جنم دیا ہے۔ اسی طرح ارباب عرفان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جلال کے جلووں سے محبت پیدا کی ہے اور اس کے اندر تواضع پیدا ہوا ہے۔ یہ بعض اصطلاحوں کو رٹنے کے بعد وہ تمام عالم اور سارے علماء کو حقارت کی نظر جو شیطانی نظر ہے سے دیکھتا ہے، حکماء کو ظاہر بین قرار دیتا ہے، دیگر علماء اور دانشوروں کو کوئی وقت نہیں دیتا اور لوگوں کو حیوان سمجھنے لگتا ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہے تو وہ جان لے کہ یہ کھوکھلی اصطلاحیں معرفت الہی کے لیے حجاب اور رخ جانوں کو چھپانے والے نقاب سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ علم جس کا کام یہ کہ انسان کو نفس کی غلامی سے نجات دلائے اور مادیت کی زنجیروں سے آزاد کرے، وہی علم انسان کو مادیت کے زندان میں محبوس اور شیطانی زنجیروں میں جکڑنے کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ بیچارہ انسان جو خدا کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے معرفت الہی کی تصویر کشی کرتا ہے، وہ خود نفس کا اسیر اور خود پرستی و خود غرضی کا غلام یوں وہ خداوند عالم سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے بندوں سے جو اس سے مربوط ہیں سرتابی کرتا ہے۔ ابلیس آدم کے مقابلے میں تکبر کرنے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا
اور تو اولاد آدم کے مقابلے میں تکبر کرنے کے باوجود معرفت الہی کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ معرفت الہی کا نور دل کو خدا کی جلوہ گاہ بناتا ہے اور شیطانی غلاظتوں سے پاک کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تیرے اوپر اس کا اثر الٹا ہوتا ہے؟ علم نے تیرے دل کو شیطان کا ٹھکانہ اور ابلیسی تسلط کی مملکت میں تبدیل کر دیا ہے۔